احکام ثابت ہوتے ہیں. مثلا ایک حکم ہے شاید ساری زندگیاں نالی تو بونگانڈا ہے کہ ایک بندے کو شک کے بھی میں کو وضو ہے کہ کون نماز دا وقت صدیاں ہی تو وہی بندہ آدھے بھی نہیں بھی صحیح تو کم چلا چھوڑے. نہیں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے شریعت دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے. ہن ایک پاسے یقین ہے تو بے پاسے شک ہے. مثلا بندے کو یہ یقین ہے بے وضو کیتا ہے کرن دا شک نہ ہوئے با وضو ہم تے وضو کر کے نکتا اور 4-5 گھنٹے گزر گئے 2 گھنٹے گزر گئے ہن شک کے درمیان بے وضو کے صحیح ترٹا تو نہ سی ترٹن دے شک ہے تے کرن دے یقین ہے. شریعت دا حکم ہے چپ کر کے نماز پڑھو تو کو وضو ہے چھوڑو شک جانے تے شیطان جانے. شک دا مومن نال کوئی تعلق نہیں. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. مومن یقین دی آرام اندر آئی شک کو اندر کٹ چھوڑ. اس طرح کوئی بندہ وضو کرے دے مثلا اس نے ایک دفعہ منہ ہی دھوتا ہے دوسری دفعہ ہی دھوتا ہے تیسری دفعہ ہی دھوتا ہے حالے تسلی نہیں ہوئی مطلب کوئی وال یا کوئی پاسا سکا نہ بدو ٹھیک ہے یا ظاہر کہیں شاید حق ادا کرنا کو تمام و کمال تے پہنچاونا بندہ بہت کچھ کر کے بھی وقت بھی شک ہو سکتا ہے کہ شاید میں وہ نہ کیتا ہوئی جی میں حق. مفتی صاحب کی بلد ذکر میں کیتا ہے مفتی محمد رفیق صاحب الحسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں 4 سال 3 سال تھا پڑھتے ہی رہن پہلے اس کو پہلے پڑھتے ہی رہن. صوفی صاحب کو فلان فقہ ساری نام کو سیکھیے اور وقت سراجی نام کو پڑھیے تو سمجھ جائیے ولا جنہیں پڑھیں دے اسے لے ولا پڑھی اس دوران سراجی یہ سارے وراثت دے مسائل علم میراث تے بڑی اہم کتاب ہے. میرے بابا جی فرمائیں کہ پاکستان اجرام اللہ کو تا مفتی کو صرف 2 کام ہونے چاہیے وراثت دے مسئلے تے طلاق دے مسئلے. بیا کوئی گال پوچھنی کوئی نہیں آندا جو دیکھن دی لوڑ تھی کیونکہ کہ کو لوڑ ہی نہیں. وراثتی واسطے لوڑ ہے جو بابے دا حق کو بیا نہ گن منجے بے دا اسا ماروں تے سارا کہہ دو بھائی اس واسطے وراثت دی ضرورت ہے. اور وقت طلاقاں دی لوڑ ہے کیونکہ اسا اج تک جیون نہیں سکھا ہویا اس واسطے ان سکھ جیون دے کیا جیون ہے پوری زندگی کملے کم کریں دے تے کہیں سیانے کو لیو نہیں چا پوچھا جو گھراں چ وسنا کیویں. حالانکہ حضور دی سنت دے اساں سارے پابند ہیں کہ سونے دی سنت ابراہیمی ہے. آیت پڑھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. علماء فرمائیں اگر حضور دی سونی سنت کو ڈٹھا ونجے تو جی میں مسجد وچ حضور دی سنت دے مطابق جیونا ہے اویں گھر دے وچ بھی گھر دیاں دیواراں چ سجنا دی سنت دے اساں پابند ہیں. یہ نہیں کہ گھر اپنی مرضیاں دا جی میں مسجد وچ سب پابند ہیں کہ نماز اویں پڑھنی ہے جی میں سجنا پڑھ کے لکھئی ہے اویں دکان تے اویں باونا جی میں سجنا باون دا حکم فرمائے. بازار کوئی دنیا دی شے نہیں بازار دین دی شے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آون دے بعد جڑے 2 کام کیتے نے سب تو پہلے مسجد بنائی ہے بعد بازار بنائے. مسجد دے فوراً بعد یہ شے دہرے رکھے گئے اور بازار ہے. ابن ماجہ دی حدیث ہے حضور نے کئی شے ڈٹھیاں ایک جگہ دا فرمایا ھذا سوقنا سجنوں اے تھوڑا بازار ہو سی سارا بازار. اور اس بازار دی چھڑیاں 2 جڑے اصول ہی نو یاد رکھنے یا لا ينتقصنا ایتھا کمی بیشی نہ کیتی ویسی یہ دھوکھاں دی جھا نہیں جی میں مسجد وچ رب کو راضی کرنا ہے اویں ہٹیاں تے بیٹھ کے بھی رب کو راضی کرنا جی میں مسجد ضروری ہے اویں ہی بازار ضروری. قرآن کریم فرماتا ہے جنے تو وہ جڑے بازار وچ بیٹھ کے بھی سجن کو یاد رکھے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کیا جنے مسجد دیاں کندھاں تے اللہ یاد ہی باہر نکتے تا او جی میں دل اکسی بے اویں چوب خلوت می رواندا کار دیگر نہیں کوئی جلوت بئی تے خلوت بئی. لہذا ہر جگہ دے اپنے اپنے تقاضے تو جتھا بھی انسان بیٹھا ہوئے اتھا اللہ کو یاد. علماء فرمائیں کہ جڑا گھر ہے گھر تو بہوں حوالہ نال بہوں ضروری ہے. کیوں بھئی اس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دے جڑے 24 گھنٹے ہی 24 گھنٹے جو حضور دے 8 گھنٹے مسجد وچ گزر دین 8 گھنٹے غلاماں کول گزر دین تے 16 گھنٹے گھر گزر دین. 24 گھنٹے جو 16 گھنٹے یا اپنے گھر ہیں یا اپنی ماسی ام حرام دے گھر ہیں یا اپنی ماسی ام سلیم دے گھر ہیں یا اپنی اماں حضرت ام ایمن کی زیارتوں دے گئے بیٹھے سونا یا حضور دا شہزادہ کھیر پیندا ہے حضرت یوسف قین لوہاراں دے گھر کھیر پیندا ہے حضور دیگر لے ویندے تے اپنے شہزادے دی ملاقات کریں. یعنی حضور دی پرسنل لائف ہے 16 گھنٹے 2 حصے اگر 3 حصے کروں 24 گھنٹہ دے حساب نال حضور دی حیات مبارکہ دے جڑے مدنی معمولات نے سونے دے 2 حصے حضور دے گھر گزرتے پہن تے 1 حصہ حضور دا مسجد وچ گزردا ہے یا پبلک لائف ہے حضور دی عوامی زندگی گھریلو زندگی اپنے رشتہ داراں دے نال کتنی ہے 2 حصے. اگر انسان آکھے
کہ گھر ہوئے جیسوں جی میں دل اکسی وقت سونے رب دا حکم کی تھوے اسی وعدہ سجنہ دی ساری حیاتی اپناونی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جی میں مسیح تھی سجنہ جی کے لکھے ہوئے گھاری کی سجنہ مانگو جی بہرحال یہ غیر اہم نہیں بلکہ مسیح کو ہی کئی حوالہ دینار زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ رشتہ ہے جرا یہ بالاں کو مسیحہ نہیں کھاونی ہیں اگر گھر اسا ٹھیک نہ جی دے رہے ہم بالاں کو مسجد کا ذوق پیدا ہی نہ ہو سی بابے نماز نہیں پڑھی تو بالاں کیا نماز پڑھے اس واسطے میرے کئی ماقد حکم ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر اپنے گھراں کو قبرستان نہ بنو اپنی نماز کا کچھ حصہ بچایا کرو مسجد وچ مقا کے نہ منجو نماز ہر واسطے بچا ونجو سنتا گھر پڑھو ون کے یا پہلے پڑھ کے ہو یا نفلی گھر پڑھو یا ون کے پڑھو تاکہ بال دیکھے جو بابا کیرا کم کریں دے جو کہ بابے کو جو کریں دے اے دن بال خود بخود ذوق پیدا تھی نے ہوئے کرنا لہذا پوتر تا شاید مسیح کی جامعیں دے دیکھ وجن بالیاں کو کیا پتہ کہ بابا ویندہ تھے پائنٹ ہے ویندہ کن دے پتہ نہیں لہذا وہ گھاری کی نماز پڑھ سی تو گھر والا کو ذوق پیدا ہو سی اس واسطے مسجد بیت باقاعدہ ہی تصور ہے حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان کو گھن کے اور اس دور تک حضرت صاحب دے آستانے تے ہوں بھی گھاری مسجد موجود ہے سارے مرشد گرامی خواجہ غلام حسن سواک رحمۃ اللہ تعالی آپ دے سونے دور پوری گھاری کی مسجد موجود ہے آج بھی موجود ہے کیونکہ مسجد کا مطلب گھر دی ہی کی جگہ مختص ہوئے جتا ذوق پیدا ہو بہرحال میں گال لمبی تھی گئی عرض کرنا مقصد ہے بابا جی فرمائیں بے دو شہید قوانین نو مفتی ہے پاکستان ایک تو وراثت جاندہ ہوئے اور دوسرا وہ طلاق دے مسئلے جاندہ ہوئے بہرحال ان سکھ زندگی اللہ تعالیٰ سارے حال پہ رحم فرمائے اگر انسان کو یہ شک ہے مثلاً الیقین لا یزول بشک شک دے نال یقین ظاہر نہیں ایک شے تے تھوکو یقین ہے اور بئی تے شک پہ گئی تو شک کو پاسے تے کر چھوڑو یقین دے رائی بڑھ وجہ یہی قاعدہ فقہی ہے اور میں اضطراری کیفیت کی گال کی کہ اضطراری اصول بے ہونے اضطراری قرآن ادب سور کھانا بھی جائے سور کو گندی شے دی سکتی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ بھئی جہی وقت فرمائے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم چار شہیں حرام قطعی ہیں بھئی جہی تے مزید اضافہ کیتا کہ سورۃ مائدہ دی تیجی آیت اسا صرف مثال واسطے عرض پہ کرنے ہیں لہذا احاطہ مقصود نہیں دم مسفوح حرام ہے انما حرم علیکم المیتۃ مردار حرام ہے از خود یہ شے مروجی سوائے مچھی دے مچھی ظاہر ہے وہ ذبح نہیں کی تھی ویندی لیکن حلال ہوندی ہے دو میتے حضور نے فرمایا حلال ہے مچھی تو یہ چیز مردار ہو گئی حرام ہے دم مسفوح حرام ہے خنزیر حرام ہے یہ جانور تے اللہ کے علاوہ کہنا نہ چاہ کے ذبح کیتا ونجے وہ حرام یہ حرام چیزیں ہی چار جتھا جتھا اللہ نے حرام شئی گنی ہے نال ہی فرمائے اگر مجبور ہوئے تو جان بچاؤن واسطے کھا سکتے بھی فرمائے تو اضطراری کیفیت مجبوری ہے غیر باغ ولا عادل حدوں نہیں ودھنا یہ یاد رکھنا ہے حدوں نہیں ودھنا یعنی مزے نہیں چاہنے جان بچاؤنی ہے جیونا بہت ضروری ہے اتنا ضروری ہے جو سور کھا کے بھی جیونا پوت جوائے ضرور کیونکہ ہو سکتے اپنی زندگی بہت سارے سجدے تھوڑا مقدر ہوئیں رب دیاں تسبیحاں تے ہوندیاں یاداں مقدر ہوئیں ایک وجہ نہ دیوے یہ زندگی ہی نہیں کہ کو پیر بارو بنا چھوڑے کہ کو غلام حسن سواک بنا چھوڑے کہ کو مہر علی شاہ بنا چھوڑے کہ کو خواجہ فرید تے بابا فرید تے داتا گنج بخش بنا چھوڑے یہ سامان تے یہ کھڑیاں ہن کوئی اضافی زندگی نہیں تے نویکلی زندگی نہیں انہوں کو جیون دی ڈاں آ گئی ہے تو اس رنگ نال زندگی گزاری ہے آپ تو جیون سکھن صوفی حامد علی جیسی ہستیاں ایک کائنات کو جیون سکھا گئے لہذا ایک قواعد کلیہ اور فقہیہ علماء نے باقاعدہ طے فرمایا اور یہ صوفی حامد علی صاحب دا فیض ہے ویسے تو بے شمار علماء تو مستفید ہوئے اساں برکت واسطے صرف دو نہ چاہنے ہی حضرت قبلہ مولانا غلام محمد توسوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور انہوں نے بے شمار شاگرد اور دوسرے سارے پیر بھائی اتھو دے فیض یافتہ بھی بلکہ اپنے مرشد دے نال ون کے بھی جہاں بیعت کی تھی وہ پیر بارو سی رحمۃ اللہ تعالیٰ رہے تھی حضرت قبلہ مفتی محمد رفیق صاحب الحسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب ہر شاگرد اپنے استاد دی سنجان ہوندے اور کچھ شاگردی ہو جائی ہوندے جو انہوں کو پوچھ دین اگلے جو تو پڑھا کتھو ہے ظاہر مفتی غلام حسن صاحب انوار بارو جمن شاہ اور ایک بہت بڑا ہونے حضرت صاحب قبلہ مفتی صاحب ذکر فرمائندے ہیں مفتی شبیع الحسن صاحب دامت برکاتہم کئی ہستیاں مستفید ہوئی ہیں ظاہر آپ سیال شریف ہی پڑھیں دے رہے
اور بعد اتھاں بھی ایک زندگی دا بہت بڑا عرصہ آپ نے پڑھایا دنیا ایک مستفید ہوئی میں اضطراری کیفیات ہی جڑے انہاں آپ دا فیض ہے جڑا آپ دے شاگرداں دے ذریعے آپ تو خود تقسیم فرمائے شاگرداں دے ذریعے جہاں قیامت تک مستفید کرنا ہے میں نے 4 مثال عرض کرنا مفتی صاحب جہاں کام کی رفیق حسری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سارے علماء تشریف فرمائیں ہر کے نال ہی پیش آندہ رہتا ہے یعنی اپنے نال ذاتی طور پہ نہیں علماء کو پوچھنے والے کئی دفعہ فون کرے دیں ہم کوئی نہ کوئی مسئلے یعنی مکہ مکرمہ ودن مدینہ طیبہ ودن احرام دے کچھ مسائل ہیں کوئی دیگر مسائل ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میقات دے وچ داخل ہونے دا اگر کوئی شخص 5 میقات ہیں جڑے وہ مقرر مقامات ہیں جتھوں بغیر احرام دے نہیں گزرنا آسان اتھوں ویسو مثلا یلملم دی پہاڑی جہی ہے وہ سارے واسطے میقات ہے ہندوستان والا واسطے یمن والا واسطے